انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے دانتوں کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ مسائل تو ہم نے آپ کو بتا دیے، لیکن اب اس کے علاج کے بارے میں اور انفیکشن سے بچاؤ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ دانتوں کے انفیکشن سے بچاؤ دانتوں کے علاج میں بہت اہم ہے، کیونکہ دانتوں کے معالج اور مریض ایک دوسرے کو انفیکشن پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ ساتھ میں جو ڈینٹل ہاسپٹل کے کارکن ہوتے ہیں وہ بھی انفیکشن کی زد میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ جو ڈینٹل کلینک ہیں اس میں جو افراد بھی کام کر رہے ہیں، جو اسسٹنٹ ہیں، ڈینٹل اسسٹنٹ ہیں یا ڈینٹل ہائیجینسٹ ہیں، یا جو افراد بھی اس کلینک میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس انفیکشن کی زد میں آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جو بھی دانتوں کے امراض کا علاج کرتے ہیں اس میں خون کا بہنا ایک عام سا عمل ہوتا ہے۔ جو بھی آلات استعمال کیے جاتے ہیں وہ عام طور پر خون سے آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو طریقے سے نہیں ہینڈل کیا گیا اور ان کو ہاتھ لگایا گیا یا ہاتھ پہ غلطی سے لگ گئے یا کوئی نیڈل اسٹک انجری ہو گئی یا شارپ انجری ہو گئی ان افراد کو جو کہ ڈینٹل کلینکس میں یا ڈینٹل ہاسپٹل کے اداروں میں کام کرتے ہیں، تو وہ بہت آسانی سے ان بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں جو کہ مریضوں میں ہوتی ہیں۔ دانتوں کا علاج تعلیم یافتہ ڈاکٹر بھی کرتے ہیں اور غیر سند یافتہ عطائی ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، جس سے انفیکشن مریضوں، معالجوں اور اس کے معاونین میں بڑھ رہا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ سڑکوں کے اوپر مختلف قسم کے دانتوں کے علاج کے لیے دندان سازوں کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پر چائنا کے حوالے سے، چائنیز ڈاکٹر کے حوالے سے مختلف بورڈ آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ سستے علاج کی طرف لوگوں کو مائل کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آلات کو، اپنے انسٹرومنٹس کو صحیح طرح صاف نہیں کرتے اور معمولی سے دھونے سے یا صرف بوائل کرنے پر تک محدود رکھتے ہیں، اور وہ سستے علاج کی وجہ سے لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں مختلف ہیپیٹائٹس مرض کے کیریئرز بھی ہوتے ہیں اور ان کے خون کے اندر ہیپیٹائٹس کا وائرس موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ آلات ان کے خون سے آلودہ ہو جائیں گے اور صحیح طرح واش نہیں کیے جائیں گے تو جن مریضوں پہ وہ آلات استعمال کیے جائیں گے ان کو بھی ہیپیٹائٹس کا مرض اور بہت ہی خطرناک قسم کے مثلاً HIV ایڈز وغیرہ کے مرض ان میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اس کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ ضروری ہے کہ دانتوں کا علاج کرنے والے افراد اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا خیال رکھیں، اور ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسٹرومنٹ کی اسٹرلائزیشن اور اس کا تدارک صحیح طرح اور بہت ہی سائنٹیفک طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ دونوں افراد یعنی ڈاکٹرز اور ان کے اٹینڈنٹ اور ان کے اسسٹنٹ اور مریض دونوں اس معاملے میں، اس مرضوں میں، ان خطرناک مرضوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جن بہت سارے مرض ایسے ہیں جس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے اور لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی علاج نہیں ہو سکتا۔ اس میں یہ لوگ متعدد اقسام کے جراثیم سے رابطے میں رہتے ہیں اور بذریعہ خون، منہ اور سانس کی نالی کے جراثیم کی زد میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی یعنی کہ ڈینٹل سرجن ہیں یا ڈینٹل اسپیشلسٹ ہیں آپ کے منہ کا معائنہ کر رہے ہیں تو آپ کا سانس اور ان کا سانس آپس میں بالکل قریب قریب ہوتا ہے، تو اگر سانس کے ذریعے کوئی بیماری موجود ہے تو وہ بھی ان کو لگ سکتی ہے۔ تو یہ سب مسائل بہت ہی اہم ہیں اور یہ سب چیزوں کو بہت ایڈریس خاص طور پر کرنا چاہیے۔ مندرجہ ذیل بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی ہیپیٹائٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ HIV ایڈز، ایسٹن بر وائرس،
ایپسٹین بر وائرس، ٹی بی کے جراثیم اور ٹی بی کا مرض، ٹائیفائڈ، کولرا، فلو اور دیگر وائرل انفیکشنز۔ دانتوں کی جراحی اور علاج سے انفیکشن کے کچھ ان طریقوں سے منتقل ہوتا ہے۔ نمبر 1، براہ راست مریض کے خون، تھوک اور دوسری رطوبتوں سے۔ نمبر 2، رابطہ جراحی کے جراثیم شدہ آلات سے اور غیر صاف ماحول سے۔ نمبر 3، ایروسل سے جو علاج کی مشینوں سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشینیں بہت تیزی سے کام کرتی ہیں دانتوں کی صفائی کے لیے یا اس کے لیے، تو اس سے ایک وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور اس وائبریشن سے بہت ہی معمولی سے باریک باریک ذرات، باریک باریک پارٹیکلز پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ذرات اور وہ پارٹیکل بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کو بھی لگ سکتے ہیں یا ان کے اسسٹنٹ کو بھی لگ سکتے ہیں اور دوسرے مریضوں کو بھی لگ سکتے ہیں۔ دانتوں کے علاج سے انفیکشن ایک دو دھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے، جس میں انفیکشن مریض اور معالج یعنی ڈاکٹر دونوں کو ایک دوسرے سے لگ سکتا ہے۔ اگر جراحی کے آلات اچھی طرح صاف نہیں ہیں تو انفیکشن ایک مریض سے دوسرے مریض اور دوسرے سے تیسرے مریض وغیرہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹلز، کلینک اور عطائی ڈاکٹرز علاج کے ساتھ مختلف بیماریوں کے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف اقسام کے مریض دانتوں کے معالجوں اور ان کے معاونین میں بیماری پھیلنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مندرجہ تدابیر کی جا سکتی ہیں۔ جراثیم سے پاک طریقہ کار دانتوں کی کلینک، یعنی کہ جو بہت ہی کیئرفل ہوتے ہیں جو ڈاکٹرز، اور بہت ہی اپنے انسٹرومنٹس وغیرہ کو بہت ہی کلین اور وہ کرواتے ہیں۔ خاص طور پر وہ چیکنگ کراتے رہتے ہیں لیبارٹری میں بھیج کے کہ ان کا آٹو کلیونگ، ان کا جو سارا سسٹم ہے وہ پراپر طریقے سے اسٹرلائزیشن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو ایسے کلینکس جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں اور بہت اچھی طرح کہ علاج کے ذریعہ بنتے ہیں۔ جراثیم سے پاک تدابیر اپنا کر ہم انفیکشن کی زنجیر کو توڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کلینک کا یعنی کہ ڈینٹل کلینک کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ کلینک کی آب و ہوا جراثیم سے پاک ہونی چاہیے۔ ہاتھ کا بار بار اور صحیح طریقے سے دھونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ ہینڈ واشنگ بہت ہی ضروری ہے، اور اس کو بہت ہر جگہ ہر مریض کو کے اوپر کام کرنے سے پہلے اور کام کرنے کے بعد فوراً ہی پراپر طریقے سے ہینڈ واشنگ اینٹی سیپٹک سوپ یا اینٹی بیکٹیریل سوپ سے کرنا ضروری ہے۔ یونیورسل پریکاشنز احتیاطی تدابیر کو اپنانا اور اپنے ذاتی حفاظتی چیزوں کا پاس رکھنا، پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس جو کہ بین الاقوامی طریقے سے مطابقت رکھتی ہوں کا استعمال کرنا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹر حضرات ناک پر ماسک تو لگا لیتے ہیں، ماسک مگر یہ ہوتا ہے کہ وہ ناک سے نیچے ہوتا ہے، بس ظاہری طور پر یعنی کہ ماسک کا نام کے اوپر وہ ایک ماسک لگا ہوا ہوتا ہے، ایک کپڑا جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ اکثر ناک سے نیچے ہوتا ہے۔ اب اس طریقے سے یعنی کہ کیئر لیس طریقے سے اگر کوئی کام کرے گا تو ڈاکٹر آرام سے بہت سارے انفیکشن جو ہے مریض کو منتقل کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو بھی دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر جو ہے وہ صحیح طرح ماسک نہیں لگائے ہوئے ہیں اور اس نے ہینڈ واشنگ پراپر طریقے سے نہیں کی آپ کے سامنے، اور آپ اس کے جو انسٹرومنٹ ہیں اس کے بارے میں بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ پراپر طریقے سے آٹو کلیو کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ یہ سب معلومات کر کے پھر آپ اپنے آپ کو سبمٹ کریں کہ آپ کا علاج کیا جائے۔ اگر یہ آپ نہیں کریں گے اور یہ معلومات نہیں کریں گے تو آپ بہت خطرناک انفیکشن کے اثر میں آ سکتے ہیں اور خطرناک طریقے سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔
یہ صحیح طریقے استعمال کرنا یا دیکھنا یہ ضروری ہے کہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اپنی صحت کو، اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر وہ صحیح آپ کا علاج نہیں کرے گا اور آپ کا انفیکشن آپ کو پہنچائے گا، دوسرے انفیکشن پہنچا دے گا، تو آپ اس کو کس طرح یعنی کہ اس کو ہینڈل کر سکیں گے اور کس طرح علاج کرا سکیں گے، جو کہ بعض امراض ایسے ہیں جس کا علاج بھی ناممکن ہے۔ صحیح طرح دستانے کا استعمال، آنکھوں کے حفاظتی چشمے، ماسک اور حفاظتی کپڑے، گاؤن وغیرہ کا پہننا اس میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں۔ جب تک مریض اپنے آپ کو خود یعنی کہ اپنی احتیاطی تدابیر ذہن میں نہیں رکھے گا اور ڈاکٹر اور ان کے اٹینڈنٹس کو مجبور نہیں کرے گا، جب تک یہ عمل جو ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو سکے گا۔ ان چیزوں کا آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو ہی مسائل جھیلنے پڑیں گے۔ اگر کوئی انفیکشن دانتوں کے ذریعے آپ تک پھیل گیا، آپ تک پہنچ گیا، تو کوئی بھی آپ کو کی ہیلپ نہیں کر سکے گا، اور بعض دفعہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔